السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ کے لیے محبت جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، اور محبت جو ہے اس وقت تک ایمان پورا نہیں ہوتا جب تک محبت نہ مکمل ہو۔ بندہ مومنوں کی آپس میں محبت جب تک نہ ہو، تعلق دو ایک ماں کے جنے ہوئے بھائی ہوتے ہیں، اکٹھا دودھ پیا ہو تب بھی بھائی ہیں، رضائی بھائی ہیں، تو بہت سی وجوہات سے تعلق ہوتا ہے، لیکن دو آدمیوں کا آپس میں فقط دین کی وجہ سے تعلق ہونا اور اللہ کے لیے محبت کرنا، یہ ہے ایمان کی علامت۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھائی اور فرمایا کہ جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور اس وقت تک ایمان پورا نہیں ہوگا حتیٰ کہ محبت کرنے لگ جاؤ۔ کیا تم میں بتاؤں نا ایسی چیز کہ اگر تم کرو تو محبت بڑھے گی؟ فرمایا سلام کو عام کرو۔ اور یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی گزرنے والا ہمیں سلام کرتا ہے تو ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے، اگر چاہے قریبی بھی کوئی ہو اور وہ سلام نہ کہے ہمیں تو ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں اور دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ایک حدیث میں فرمایا کہ سب سے مضبوط اسلام کی کڑیاں جو ہے ان تحب فی اللہ و تبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت کرو اور اللہ کے لیے نفرت۔ یہ صحیح جامع کے اندر یہ روایت ہے۔ تو اللہ کے لیے محبت یہ سب سے مضبوط کڑی اس کو کہا گیا۔ الموالہ فی اللہ والمعادہ فی اللہ، عبداللہ ابن عباس کا یہ قول کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہ حدیث کہ سب سے مضبوط کڑی جو ہے اللہ کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت، یہ اسلام کا مضبوط کڑا۔ رضا الہی کی خاطر دوستی کرنا اور اسی کے لیے دشمنی رکھنا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر محبت کرنا اور اللہ ہی کے لیے نفرت کرنا۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ آدمی کسی آدمی سے صرف اس بنا پر محبت کرے کہ وہ نیک شخص ہے، اللہ اور رسول کا فرما بردار ہے۔ اللہ کی خاطر نفرت کرنے سے مراد کسی شخص سے صرف اس بنا پر نفرت کی جائے کہ وہ گناہوں کا دل دادا ہے اور اللہ اور رسول کا نافرمان ہے۔ اگر واعظ و نصیحت کے باوجود بھی وہ اپنے برے کاموں سے باز نہ آ رہا ہو تو ایسی آدمی سے دوری اور لا تعلقی اختیار کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ افضل عمل ہے۔ لذت ایمانی آپ نے بتایا، ابو ہریرہ کی روایت جو مسند بزار میں ہے، شعب اور صحیح جامع میں ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام من احب ان یجد طعم الایمان، جو ایمان کا ذائقہ لطف اٹھانا چاہتا ہے، فلیحب المرأة، پس اسے چاہیے کسی آدمی سے محبت کرے، لا یحبہ الا للہ، اس سے کرے محبت تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ اور دوسری روایت میں ہے من سرہ ان یجد حلاوۃ الایمان، جو پسند کرے کہ اسے ایمان کی مٹھاس ملے، بس وہ آدمی سے کسی سے بھی محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے کرے۔ تو اللہ کے لیے ایمان کے اندر جو ہے محبت کسی مسلمان سے کرنا، اس سے ایمان کی مٹھاس اور لذت ملتی ہے۔ اور فرمایا آپ نے ایک حدیث میں جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ 3 علامتیں اگر کسی میں پائی جاتی ہیں ایمان کی مٹھاس کو وہ پا لیتا ہے۔ اللہ اور اس کا رسول سب سے پسندیدہ محبوب ہو دوسروں اوروں کے علاوہ، اور بندہ کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے، اور کسی کو اور جیسے ناپسند کرتا ہے کہ وہ کفر کی حالت میں چلا جائے، جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے جہنم کی آگ میں، جیسے وہ ناپسند کرتا ہے کہ اسے آگ کے اندر پھینکا جائے، اسی طرح بندہ جو ہے وہ محبت کرے کسی سے تو اللہ کے لیے کرے۔ تو اس حدیث میں ایمان کی جو 3 علامات کہی گئی کہ حلاوت ایمان کو پا لیتا، اس میں سیر فہرست کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت، اور پھر کسی سے محبت ہے تو وہ اللہ کے لیے محبت ہے۔ اس لیے امام شافعی کہا کرتے تھے کہ لست بصالح ولکنی احب الصالحین، میں نیک تو نہیں ہوں لیکن نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ مجھے بھی جو ہے صلاح اور نیکی عطا کر دے۔ ایک عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، کیف تقول فی رجل احب قوما لم یلحق بہم، اس بندے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کسی قوم سے محبت اس نے کی لیکن ان تک پہنچا نہیں، ان کے مقام اور درجے تک۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو بندے کو علماء سے محبت کرنی چاہیے، نیک، اتقیاء، اصفیاء
اور اللہ کے اولیاء سے محبت ہونی چاہیے، نہ کہ گانے بجانے والے اور آوارہ لوگ، دین سے دور، کچھ پیسوں کی وجہ سے محبت ہے، کسی کو کسی کی خوبصورتی پہ فدا ہے اس لیے محبت ہے۔ محبت ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ اس حدیث میں کتنی عظیم خوشخبری ہے کہ بندہ جو ہے اپنے مقام صرف محبت کی وجہ سے، ان کا عمل اس قوم اور ان نیک لوگوں جیسا عمل نہیں ہے، لیکن محبت کی وجہ سے جو ہے ان کے عمل کے برابر اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ تو اس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت اور نیک لوگوں کی، اہل خیر کی محبت جو ہے اس کی طرف اشارہ، جیسے کہ حدیث کے شراح ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے محبت جو ہے، پھر محبت جس سے ہو اسے بتانا بھی چاہیے۔ معاذ کو آپ نے جبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھاما اور کہا اظہار محبت کیسے کیا؟ واللہ انی لا احبک، واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ اور پھر کہا اسی کا یا معاذ، میں تجھے وصیت کرتا ہوں معاذ کے ہر نماز کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ جملے کہتے اسے بھولنا نہیں، ہر نماز کے بعد یہ اللہ سے دعا مانگنا۔ تو دیکھیں کیسے ہاتھ کو پکڑا اور کیسے محبت کا اظہار کیا۔ ہمیں بھی چاہیے آپس میں، بھائیوں میں، والدین کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اور خاص کر محبت اگر دین کی خاطر ہے اور یہ سب سے عظیم محبت ہے تو انہیں بتائیں کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے۔ اور آپ نے فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، اس وقت تک جنت میں نہ جاؤ گے جب تک تم ایماندار نہ بن جاؤ، ایمان والے نہ بن جاؤ، ولا تؤمنوا، اور تم اس وقت تک کامل ایمان نہیں پا سکتے، حتی تحابوا، جہاں تک کہ تم محبت کرنے لگ جاؤ۔ کیا میں تمہیں وہ خبر نہ دوں ایسی چیز کی، اگر تم وہ کرو گے تو آپس میں محبت تم میں پھیل جائے گی، محبت آ جائے گی، سلام کو عام کرو۔ دیکھیں یہ حدیث جو پڑھی گئی اس میں جو ہے ایمان کے لیے شرط محبت ہے، اور ایمان پورا اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آپس میں محبت نہ ہو۔ تو کمال ایمان کی بھی دلیل ہے، فرمایا من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ روایت جو ہے صحیح الجامع کے اندر ہے، اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی شیخ البانی نے صحیح کہا، جو شخص اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کے لیے نفرت رکھے، اور اللہ کے لیے دے اور اللہ کے لیے روکے، تو یقیناً اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ کسی کو دیا تو اللہ کے لیے دیا، روکا کہ اس سے یہ سرکشی کرے گا، نافرمانی کرے گا، اللہ کی غلط جگہ لگائے گا، اس لیے روک لیا، تو یہ بھی کمال ایمان کی دلیل ہے۔ محبت الہی کا بھی ذریعہ اللہ کی محبت ملتی ہے۔ فرمایا عبادہ ابن صامت کی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان اللہ عز وجل یقول، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حقت محبتی للمتحابین فیہ، میری محبت واجب ہوگی ان لوگوں پر جو اللہ میرے لیے محبت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث جو ہے صحیح الجامع کے اندر، یہ صحیح الجامع کے اندر حدیث اور صحیح ہے۔ حقت محبتی للمتواصلین فیہ، میری محبت ان پر واجب ہوگی جو آپس میں صلہ تعلق جوڑے ہوئے ہیں اللہ کے لیے، اور حقت محبتی للمتناصحین فیہ، میرے لیے جو نصیحت کرتے ہیں للہ، ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، ان کے لیے محبت واجب ہوگی اللہ کی۔ وحقت محبتی للمتزاورین فیہ، جو اللہ کے لیے زیارت کرتے ہیں، کوئی دنیاوی مقاصد نہیں، ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہوگی۔ وحقت محبتی للمتبادلین فیہ، جو میرے لیے اللہ کی محبت جو ہے، محبت اس کے لیے بھی واجب ہوگی جو اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے پر، ایک دوسرے کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں، ایک دوسرے بھائیوں پر خرچ کرتے ہیں جن سے محبت ہے اللہ کے لیے، ان کے لیے بھی محبت واجب ہوگی۔ تو اللہ کی محبت کو پانے کے یہ بہترین طریقے، اللہ کے لیے نصیحت، تعلق، زیارت، اور نصیحت کرنا اور زیارت کرنا اور ایک دوسرے پہ خرچ کرنا، اس سے اللہ کی محبت واجب ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی نے کسی گاؤں میں جا کر کسی کو زیارت کی، اللہ نے فرشتہ بھیجا اور اس سے پوچھا، وہ انسانی شکل میں گیا کہ تو کس لیے، کسی اس کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے جا رہے ہو؟ کسی اور حاجت سے کہا نہیں، صرف اللہ کے لیے میں نے اس سے محبت کی۔ تو اس نے، فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے پیغام رساں ہوں تمہاری طرف کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں جیسے تم نے اس اللہ کے لیے اس سے محبت کی ہے۔ اور یہ صحیح مسلم کے اندر یہ لفظ ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا قیامت کے روز المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور، اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے جلال و عظمت کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے روز قیامت کے روز نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا، یغبطہم النبیون والشہداء،
اور جس کی وجہ سے انبیاء اور شہداء بھی ان پر رشک کریں گے کہ اتنا اعلیٰ مقام صرف اس لیے. یہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہے، اندازہ کریں کتنی عظیم حدیث جو صحیح الجامع کے اندر ہے. اور ایک اور روایت میں المتحابون فی علی منابر من نور یغبطہم بمکانہم النبیون والصدیقون والشہداء. اس روایت میں یہ لفظ ہیں کہ رشک کریں گے ان کے درجے پہ نبی بھی، صدیق بھی اور شہداء بھی. عرش کا سایہ ملے گا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ این المتحابون بجلالی الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. اللہ قیامت کے روز جب کوئی عرش سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ کے نیچے انہیں جگہ دیں گے. جیسے دوسری روایت میں لفظ آتے ہیں ان المتحابین باللہ فی ظل العرش، عرش کے سائے میں ہوں گے. اللہ کا اکرام، ما احب عبد عبدا للہ الا اکرم ربہ، جو کسی بندے کا اکرام کرتا ہے، ما احب عبد، کوئی بھی کسی بندے سے محبت کرتا ہے، للہ اللہ کے لیے، الا اکرم ربہ، گویا اس نے اپنے رب کا اکرام کیا ہے. اور یہ روایت جو ہے مسند احمد کے اندر ہے. خیر و بلائی کا حامل جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا یہ فرمان، المؤمن یألف و یؤلف، مومن وہ ہے جو محبت کرتا بھی ہے، الفت کرتا بھی، اس سے الفت کی بھی جاتی ہے. ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، اور اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے کوئی محبت یا الفت کرتا ہے. وخیرہم انفع للناس، ان میں بہترین وہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو نفع دینے والا ہے. یہ بھی صحیح جامع میں روایت ہے اور سلسلہ احادیث صحیحہ میں. تو اندازہ کریں لوگوں کے لیے بھلائی، ان سے محبت. دین تو ہے ہی محبت کا نام، کہاں پتہ نہیں لوگوں نے کینے، بغض اور فرقہ واریت اور ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں اور عداوتیں اور لڑائیاں پتہ نہیں کہاں سے پال لی ہیں. فضیلت والا کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما تحاب اثنان فی اللہ الا کان افضلہما اشدہما حبا لصاحبہ. صحیح ابن حبان کی روایت ہے. حدیث میں فرمایا، انس راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو محبت کرنے والوں میں ان میں افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے دوسرے بھائی کو. ایک کو، دونوں کو محبت ہے لیکن جس کو زیادہ محبت ہے وہ زیادہ فضیلت والا ہے. نبی علیہ السلام کی محبت کا اندازہ کریں. فرمایا کہ میں وددت انی لقیت اخوانی، صحابہ کو کہا کاش میں اپنے بھائیوں سے ملوں. تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ فرمایا، انتم اصحابی، تم میرے ساتھی ہو، لیکن میرے بھائی وہ ہیں الذین آمنوا بی ولم یرونی، جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں. دیکھیں نبی علیہ السلام کی محبت اپنی امت کے لیے، ان کے لیے جو بعد میں آنے والے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، ان پر درود کثرت سے پڑھیں. اللہ کو بھی بندوں سے بڑی محبت ہے، جیسے اس حدیث میں آتا ہے جس میں عورت جو ہے اپنے بچے کو جو دودھ پلانے لگی، فرمایا کہ کیا یہ بچے کو جہنم میں آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ نے کہا کبھی نہیں. فرمایا اللہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، مگر پھر اعمال ہیں جو مجبور کریں گے. وہ اعمال ایسے ہیں کہ بندہ جن کی وجہ سے جائے گا. باقی اللہ کی رحمت تو غالب ہے اللہ کے غضب پر. ایک نیکی سے 10 نیکیاں ہیں. بندہ ارادہ کرتا ہے نیکی کرنے کا، لکھ دی جاتی ہے. گناہ جب تک کرتا نہیں لکھا نہیں جاتا. اور اللہ تعالیٰ ارادہ کرنے والے کو، توبہ کا ارادہ کرنے والوں کو بھی بخش دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے. یہ مسند احمد کے اندر روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پیارے بندے کو جہنم میں نہیں ڈالے گا. محبت کے خاتمے کا سبب کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ بہت سے لوگ بڑے آپس میں دوستی تھی، نماز اکٹھے پڑھتے تھے، محبت تھی، ایک دوسرے کے کام آتے تھے، پھر دوریاں ہوگی. سبب کیا ہے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت سن لیں اور اندازہ لگا لیں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، والذی نفس محمد بیدی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کریم کی جان ہے، ما تواد اثنان ففرق بینہما، جو بھی دو آدمی آپس میں محبت کرتے ہیں ان میں جدائی ہو جاتی ہے، ففرق بینہما الا بذنب یحدث احدہما، تو وہ ان دونوں میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے. تو جو اپنی محبتوں اور میں دوریاں محسوس کریں تو وہ گناہوں سے تائب ہو جائیں. گناہوں کے بہت سی سزائیں ہیں، بہت سی بربادی ہیں گناہوں کے ساتھ، گناہوں کے بہت سی نقصانات ہیں. اور یہ بھی ان نقصانوں میں سے ایک ہے کہ دو محبت کرنے والے دور ہو جاتے ہیں.
کسی گناہ کی وجہ سے۔ تو گناہوں سے بچنا جو ہے اس سے محبت میں دوام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے جو محبت ہے تو پھر جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ سے بھی دور ہوگا، اور جو اللہ کے لیے محبت ہے اس سے بھی دوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے گناہوں کو بھی چھوڑنا ہے، اور اللہ والوں سے محبت کرنا اسی وقت نصیب ہوگا جب رب سے محبت ہوگی۔ پھر رب کی جس کو پسند کرتا ہے اللہ، جس کو پسند کرتا ہے، جس کو محبوب ہیں جو اللہ کے، ان سے بھی محبت ہو جائے گی۔ اور یہی کمال محبت ہے کہ رب کی محبت کی علامت یہ ہے کہ اللہ کو جس سے محبت ہے بندے کو بھی اس سے محبت ہو جائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام یہ دعا مانگتے تھے، اللہم ارزقنا حبک و حب من یحبک، اے اللہ مجھے تیری محبت، مجھے اپنی محبت عطا کر دے، اور وحب من یحبک، اور اس کی محبت جو تجھے پسند کرتا ہے، تجھ سے محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنی الی حبک، اور وہ عمل کی مجھے محبوب کر دے میرے نزدیک جو تیری محبت کے قریب کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اور ہمارے دلوں کے اندر دینی محبت جو ہے وہ اجاگر فرمائے، اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔